راضی ہو جائیں اور راضی پہ رضا انشاءاللہ رکھیں. اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کریم ان سب کی جو خواہشیں اور مرادیں ہیں اللہ پاک عافیت و برکتوں کے ساتھ انہیں پورا کرے. اور ہماری سب سے بڑی مراد تو اللہ اور رسول اللہ ہیں، ہمیں وہ مل جائیں تو ساری مرادیں ہم پا لیں گے انشاءاللہ. کل ہم بات کر رہے تھے نماز کی، تو میں نے سوچا تھا کل آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے کل کی کلاس میں، تاکہ ہماری جو بنیادی چیز ہے نماز، اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی طرف ایک قدم ہم اٹھائیں اور پھر رب ہماری انگلی پکڑے اور ہماری نماز جو ہے ایسی نماز ہو جائے جیسی نماز مقصود ہے اللہ کو، اور جیسی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اور وہ آخرت کے یقین کے بغیر نہیں ہوگی. جو بھی بندہ اپنی نماز کو سیدھا اور صحیح کرنا چاہتا ہے، درست کرنا چاہتا ہے، نبی والی نماز بنانا اور پڑھنا چاہتا ہے، اس سے جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا کہ جو یہ میں اس وقت پڑھ رہی ہوں وہ آخرت میں میرے نامہ اعمال میں لکھی کھولی اور بیان کی جائے گی اور اس کا اجر بھی دیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر وہ مکمل اور کامل اور پوری نہیں ہوگی تو پھر جزا و سزا کے معاملے وہاں پہ ہیں. رب سے ملاقات کرنے کا پختہ عقیدہ، اس کی طرف لوٹ کر جانا، پلٹ کر جانا، یہ یقین ہوگا تو نماز خالص اور اصلی ہوگی اور سمجھی بھی جائے گی، سمجھ کے پڑھی بھی جائے گی. اور دوسرا اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ ایک تو خدا سے ملاقات، رب ذوالجلال کے سامنے پیشی اور حاضری اور سامنا سوری. اور دوسرا کیا ہے کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا جائے. ہمیں یہ ہو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ معذرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری وداعی یعنی آخری نماز ہے، صلاۃ المودین، آخری نماز ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، ایک موت کا جو قیدی ہے، موت کی کال کوٹڑی میں سزائے موت اس کو ہوئی ہے اور اسے صبح جانا ہے، پھانسی چڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ جو رات وہ سجدے کرے گا، وہ جو عبادت کرے گا، وہ جو رب سے مناجات کرے گا، وہ کیسی ہوں گی. اگر ہمیں بھی پتا ہو کہ یہ ہر نماز ہماری یہ آخری نماز ہے، اور یہی بات ہے کیا پتا اگلی نماز نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا. اگر ہم آخری نماز سمجھ کے ہر نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر نماز پڑھنے میں، رب سے مناجات کرنے میں، اس کی یاد کرنے میں، اس کے سامنے پیش ہونے میں جو مزہ، جو لطف، جو سرور، جو خوف، جو خشوع، جو خضوع پیدا ہوگا وہ کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتا. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں. اور پھر یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ابو داؤد سے میں حدیث سنا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آدمی نماز ختم کر لیتا ہے لیکن اس کا ثواب مختلف لکھا جاتا ہے. یعنی ایک بندوں نے ظہر کی نماز ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، اب نماز ہم نے ختم کر لی لیکن اس کا ثواب مختلف ہے، ہر ایک کا مختلف ہے. کیوں؟ حدیث سنیں، کسی کے لیے ثواب کا 10واں حصہ، کسی کے لیے 9واں، کسی کے لیے 8واں، کسی کے لیے 7واں، کسی کے لیے 6واں، کسی کے لیے 5واں، کسی کے لیے چوتھائی، کسی کے لیے تہائی، کسی کے لیے نصف. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو خوش نصیب ہے انہیں 100% نماز کا اجر ملتا ہے، اور وہ گھٹتے گھٹتے ان بد نصیبوں تک، کم نصیبوں تک آ جاتا ہے جن کو 10واں حصہ ملتا ہے. خوش نصیب وہ ہیں جو نماز کو اچھی طرح سنت کے مطابق سیکھیں، شعوری طور پہ. بھئی ہمیں یہ سیکھنی ہے، کوشش کریں. انگلش نہیں آتی ہوتی لرن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ہماری سپیکنگ اچھی نہیں ہے، ہماری لسننگ اچھی نہیں ہے، فلو نہیں ہے، ایکسنٹ ہے ہمارا، ہم سیکھتے ہیں نا، تو نماز کو بھی سیکھیں نا اور سوچ سمجھ کے پڑھیں. اور کم نصیب وہ ہیں جو نماز بغیر سوچے سمجھے غیر شعوری طور پہ تیز تیز پڑھ لیتے ہیں. تو پھر اسی ابو داؤد کی روایت جو حضرت عمار بن یاسر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، کسی کو 100% اور پھر گھٹتے گھٹتے 10% تک آ جاتا ہے. اللہ کرے ہم 100% والی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں. اور سمجھ کر نماز پڑھنا اس میں ثواب ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جب شراب حرام ہوئی تھی، منع کی گئی، تو کیسے پہلا حکم کیا آیا تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور اس کی حکمت اور علت کیا بتائی تھی کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو. نشے کی حالت میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. سورۃ النساء کی اگر آپ آیت 44 پڑھے تو اس میں کیا ہے؟ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے، ما تقولون، جو تم
بتا رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، یہاں تک کہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو. تو نشے میں تو پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگ نشے کی حالت میں تو نہیں ہیں، لیکن عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتے ہیں. یعنی غور اور تکبر، اس پہ تدبر اور فکر تو دور کی بات ہے نا، ہمیں تو اس کا اردو ترجمہ سمجھنے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے، تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا، مزہ بھی نہیں آتا اور ثواب بھی پورا نہیں ملتا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے نماز کا اتنا ہی اجر ہے جتنا تم نے اس کو سمجھ کے پڑھا. اسے امام ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تمہارے لیے نماز کا اتنا ہی اجر ہے جتنا تم نے اسے سمجھ کے پڑھا. یعنی ایک ایک لفظ کو ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کھوکھلی سی، ادھوری سی، نامکمل، بے دھیان. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہ ساری حدیث پڑھ کے کہ کہیں ہم 10% سے بھی محروم نہ خدا نخواستہ ہو جائیں. اور نمازی کی دو قسمیں حدیث میں بیان کی، ایک نفع بخش نماز فائدے مند، اور دوسری غیر نافع نماز. نفع بخش نماز کون سی ہے؟ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، جو فائدہ دے، اجر ثواب دے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، فحاشی سے، منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے دور کرے. اور غیر نفع بخش نماز کون سی ہوئی؟ جو ہم وقت بھی لگائیں، محنت بھی کریں، لیکن فائدہ نہ ملے، اجر ثواب نہ ملے، تعلق اللہ نہ ملے، شخصیت نہ بدلے. اندازہ کریں اس شخص کی بد نصیبی کا جو نماز بھی پڑھتا ہے، فوائد بھی نہیں ملتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نمازوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. اے اللہ، میں ہر ایسی نماز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی نمازوں سے. اب ہم سب اپنی اپنی نمازوں پہ ذرا غور کریں. اور غیر نفع بخش نماز ہے نا، اس کا ذکر تو سورۃ ماؤن میں بھی ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نام نہاد نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بے دھیان ہیں. اور اللہ پاک ہمیں ایسی نماز سے محفوظ رکھے جو منافقوں کی نماز ہے، وہ بھی غیر نفع بخش نماز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نماز کا شوق اور رغبت اس میں بالکل نہ ہو تو وہ منافقوں کی نماز ہے. جیسے یہی حالت صدقات کی ہے، جرمانہ سمجھ کے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں. اور اللہ پاک خود ہی ان بھیدوں کو کھولتے ہیں قرآن میں. سورۃ توبہ میں آپ نے فرمایا منافقین نماز کے لیے آتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے، کم کماتے ہوئے، انتہائی بے رغبتی کے ساتھ. اور اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو مجبوری خرچ کرتے ہیں، ناگواری کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے. یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. یہ دھوکے میں نہ ہمیں یہ نمازیں ڈال دیں، یہ 2.25 لاکھ ذکر کہ ہمیں بہلاوا نہ دے دے اور آخرت میں خدا نخواستہ ہم تہی دست نہ رہ جائیں. ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کو غور سے، دھیان سے دیکھنا ہے. یعنی منافقوں کی نماز کی 3 قسمیں اللہ نے جو قرآن میں بھی میں نے آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم کساٹ، یعنی کسالہ، بے رغبت، ٹھیک ہے نا، ڈھیلے ڈھالے، تھکے تھکائے، جیسے ہم بولتے آئے نماز کا ٹائم ہو گیا، آسان ہو گئی، پھر ادھر بیٹھے ٹائم دیکھا. یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی سماجی سیاسی فائدہ لو کہ ہاں بڑی نمازی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی ایک چیز اور کیا بتایا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد خدا سے نماز خالی ہے. یہ باطنی کیفیت ہے ان کی، اندر دل میں یاد نہیں ہے، بس ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اور پھر حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ منافقین کے لیے عشاء اور فجر کی نمازیں سب سے زیادہ بوجھ ہوتی ہیں. یہ جو مفاد پرست ظاہری دکھاوے والا ٹولہ ہوتا ہے نا، وہ روشنی کی نمازیں پڑھ لیتی ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آس پاس لوگ ہیں، گھر میں چل پھر رہے ہیں، سسرال والے دیکھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. عصر کی نماز ویسے قیلولہ کی نظر ہوگی، مہمانداریوں کی، شاپنگ کی نظر ہوگی. اور پھر باقی نمازیں اندھیرے والی، تھکے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. جبکہ صحیح بخاری میں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، سارے عمل ضائع ہو گئے. عصر کی نماز پہ توجہ کرنی ہے. عصر سے مغرب تک کا ٹائم دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس وقت مسلے کا کونا تھام کے بیٹھ جانا ہے، خود کو فارغ کرنا ہے. آپ یقین کریں کچھ عرصہ آپ اس کی مشق کریں، آپ اس کو فارغ کریں، اس ٹائم کو خود کو، آپ دیکھیں گی کہ اللہ کریم آپ کو پھر اس ٹائم پہ خود فارغ کر کے بٹھائیں گے. آپ جتنی بھی بزی ہوں گی آپ کو موقع ملے گا، کیونکہ آپ کے دل میں طلب ہے. آپ اس وقت جائے نماز پہ بیٹھنا چاہتی ہیں جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل رہی ہیں.
یعنی دن والے جا رہے ہیں، رات والے آ رہے ہیں، اور اس وقت جائے نماز پہ بیٹھنا اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنا افضل ہے اس وقت جائے نماز پہ بیٹھنا۔ اور پھر ہمیں یہ حدیث بھی پتہ ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، تو اس نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بعض اوقات نماز سے جو غفلت ہے نا وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، اور جو اپنا وعدہ توڑ دے ایسا بے وفا شخص تو باغی ہو جاتا ہے نا، اور باغی کی سزا موت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے ابی ماجہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہمارے اور کافر کے درمیان معاہدہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے معاہدہ توڑ کر کفر کر لیا۔ حد فاضل ہے مومن اور مشرک کے درمیان، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دوسری سرحد میں چلا جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، بلا شبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا معاملہ حائل ہے، نماز ہی لائن ہے مومن اور مشرک کے درمیان۔ اور جو بے دھیان نماز پڑھتا ہے اسے کہا گیا نماز کا چور، حدیث میں نماز میں چوری کرنا، فل کنسنٹریشن سے نماز نہ پڑھنا، شیطان ابلیس لعین اس سے نماز میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا کسی اور طرف توجہ نماز کی وہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے چرا لیتا ہے، اس کا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں نیچے آوازیں آ رہی ہیں، کون آیا ہے، پتہ نہیں دروازے پہ بیل بجی ہے، کوئی آیا ہے، پتہ نہیں میں نے چولہا بند کیا ہے کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے وہ کل جو جانا ہے وہاں تو اس کے کپڑے اس کے ساتھ پرس میچنگ ہے کہ نہیں، یعنی بے دھیان۔ اور ایک اور حدیث مسند احمد میں اسی کا مفہوم اس طرح سے ہے، سب سے بڑا چور، سب سے برا چور نماز کا چور ہے، جس کا رکوع صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ صحیح ہوتا ہے، وہ نماز کا چور ہے۔ یعنی کھڑے تو ہوں میں عبادت کرنے، اور جب عبادت سے نکلے نماز ختم کی تو ہم چوروں کی لسٹ میں آگے جی یہ چور ہے، اور وہ بھی نماز کا چور۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں کہ میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی زبان میں اسے ایمان اسلام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو عبادت کرتے ہیں وہ ایسی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اسے احسان والی عبادت کہا گیا ہے کہ بندہ کھڑا ہے اور اس کو ہے کہ وہ میں رب کے دربار عظیم الشان میں کھڑا ہوں اور میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری کوئی نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سامنے اللہ عز و جل کو محسوس کریں اور ہماری نماز احسان والی نماز ہو جائے؟ صحیح بخاری میں ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس سے نہ بھی دیکھ سکو تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ہمیں لگے ہم نہیں دیکھ رہے، رب تو ہمیں دیکھ سکتا ہے نا۔ اب 2 آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کی اندر کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، ایک ہی وقت کی نماز ہے، دونوں زور میں کھڑے ہیں، لیکن اجر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا باطن کیا کہہ رہا ہے، باطن کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو شیخ الاسلام نے نمازوں کی قسمیں لکھی ہیں اس میں ایک مفرد نماز لکھی ہے۔ وہ مفرد نماز کیا؟ نماز میں ڈنڈی مارنا، نہ صحیح طریقے سے وضو کیا، نہ نماز کے ارکان کا خیال رکھا، نہ نماز کے وقت کا دھیان رکھا، یہ مفرد نماز ہے۔ اور دوسری میوے وساوس، کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، ادھر ادھر خیالات جا رہے ہیں، ان میں گم ہے، نہ الفاظ پہ دھیان، نہ نماز پہ دھیان، دل کہاں، دماغ کہاں، نفس کہاں، وسوسوں کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، یہ میوے وساوس۔ دوسری ہے مجاہد وساوس، یہ کون سی ہے؟ ایک باہمت شخص ہے، وسوسے آتے ہیں لیکن وہ مجاہدہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، خیالات کو دھتکار رہا ہے، دور کر رہا ہے، نماز کی طرف اپنی توجہ مبذول کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسا شخص اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی نماز ہے۔ لوگ اکثر فون کر کے کہتے ہیں نا کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، تو کیا جواب ہوتا ہے کہ آپ ان وسوسوں کو جھٹکنے کی کوشش کریں اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ شیطان تو لائے گا، ابلیس لعین تو نماز سے چوری کروائے گا، وہ تو ڈنڈی مروائے گا، لیکن آپ اس جو مجاہدہ کر رہی ہیں اس مجاہدے پہ اجر ہے، اور اس نماز کو مجاہد وساوس کہا گیا ہے۔ اور چوتھی نماز کیا ہے؟ مستغرق،
مجاہد وساوت سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے. غرق ہو جانا نماز میں، جو نہ صرف اپنی نماز کو کامل یعنی انہماک کے ساتھ، استغراق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بساط کے ساتھ ایک ایک رکن نماز میں غرق ہو کے پورا کرتا ہے. اللہ کرے ہماری یہ نماز سے ہو جائے. پھر ایک ہے پانچویں قسم کیا ہے اعلیٰ درجے کی، یہ نماز بنائے مشاہد. مشاہد کا درجہ سب سے اونچا ہے. وہ نہ صرف شرائط پوری کرتا ہے، صحیح وقت پہ نماز پڑھتا ہے، ارکان نماز کا خیال رکھتا ہے، وساوس سے لڑتا ہے، نماز میں غرق ہوتا ہے، بلکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ اپنے رب تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے. یہ مشاہد نماز ہے. دعا کریں کہ ہمیں مستغرق نماز مل جائے. پہلے تو مشاہد ملے، ٹھیک ہے، اللہ کا مشاہدہ ہو رہا ہو، اللہ کے حضور دربار میں حاضری ہو. اگر وہ نہیں تو کم از کم مستغرق مل جائے، نماز میں غرق گم. وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم مجاہد وساوس تو ملے نا، کہ ہم کوشش کریں وساوس کو جھٹکنے کی. کب ہم اس نماز سے بچیں مفرط اور محو وساوس سے، کہ اپنے آپ کو وسوسوں کے حوالے نہیں کر دینا. اور نماز اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنے کا نام ہے. چپ کے اپنے مسائل بتانا، اپنے رب سے سرگوشی کرنا. حدیث مبارکہ میں ہے بلا شبہ تمہارا کوئی شخص نماز پڑھتے وقت یقیناً اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، گوشے کرتا ہے، وسپر کرتا ہے. اور اللہ پاک جب وہ مسترب بھی ہوتا ہے اور وسپر بھی کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہے. نماز دیکھیں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس سے دل کا سکون ملنا چاہیے. بندے کی پریشانیاں تفکرات دور ہونے چاہیے. اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ دونوں اطمینان قلب کا باعث ہیں، کیونکہ سورۃ رعد میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ جان لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کی یاد یعنی نماز اور قرآن دلوں کو اطمینان دیتے ہیں. اگر راحت جان نہیں ہو رہی تو نماز میں گڑبڑ ہے. اگر راحت جان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑی کرو نماز اس کے لیے اور اس سے ہمیں راحت پہنچاؤ. تو اگر راحت نہیں مل رہی تو اس کا کیا چین نہیں آ رہا، طمانینت نہیں نصیب ہو رہی، راحت جہاں نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب گڑبڑ ہے. ہمیں اپنی نمازوں پہ توجہ کرنی ہے. اگر یہ قرۃ العین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. اگر یہ ہماری ٹھنڈک نہیں بن رہی تو پھر روزے قیامت نور کیسے بنے گی؟ کاش ہماری نمازیں ہمارا لیے نور بن جائیں، اندھیروں میں روشنی فراہم کرے. اور نہ صرف قیامت کے دن، آج ہماری زندگی کے اندھیرے، یہ جادو، جنات، نظر بد، بے اولادیاں، بچوں کے رشتے، یہ سب نورانی ہو جائے اور قرآن و حدیث پہ ہم پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز مومن کے لیے نور ہے. اور اب نور کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے، نمازوں سے لاپرواہ نہیں ہونا، ورنہ آہستہ آہستہ ہم اس روشنی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے مسند احمد میں کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو وہ اس کے لیے روشنی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی پریشانی میں کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، نماز کا سہارا لو. نماز دراصل باتیں ہیں نا، گفتگو ہے، حاجت براری ہے، دعا ہے اللہ کے سامنے. ہم تو اس سے ڈریل سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، ڈیوٹی ٹھا نماز پڑھ لی. نہیں، یہ باتیں ہیں. جو غمگین اور جو متفکر دل ہوتا ہے نا، وہ جب نماز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے رب کا دیدار اور اس سے بات اور سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اپنا دکھ بتاتا ہے، ہلکا پھلکا ہو کے نماز سے نکلتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل میں نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں غزوہ بدر سے زیادہ مشکل کب پڑی ہے کہ سامنے 1000 لشکر ہے اور ادھر 313 اور وہ بھی نہ سامان حرب ہے پاس، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، سواریاں نہیں ہیں. اور اس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پوری رات اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں. وضو کریں اور چاہے نماز پہ کھڑے ہو جائیں، باتیں کریں. جب باتیں شروع کریں گے آپ یقین کریں وہ آپ کی سنے گا، جواب بھی آئے گا آپ کو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کو ذکر بنانا ہے، یاد بنانا ہے. جب رب کی یاد تڑپائے تو مصلی پہ چلے جانا ہے.
اپنی بے روز نمازوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، روز سمونیت توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی نمازوں کا معیار بہتر کرنا ہے، اپنی باطنی ظاہری ساری کیفیت کو بہتر بنانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اعتدال، سکون، اطمینان، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی، اور ہر نماز کو وداعی نماز بنانا ہے، آخری نماز ہے، ہر نماز کو وداعی نماز پڑھانا ہے، اور 10% والی نماز نہیں پڑھنی، 100% والی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور نفع بخش اگر نماز آپ کو سکون نہیں دے رہی سلام پھیرنے کے بعد، آپ کا غم ہلکا نہیں ہو رہا، آپ کو نفع نہیں مل رہا، تو ایسی نمازوں سے سمجھنا ہے کہ مجھے دعا نہیں پڑے گی، کہ دکھاوے کی نماز تو نہیں تھی، منافقین والی خدا نخواستہ نماز تو نہیں تھی، کہ ابلیس نے ڈاکہ تو نہیں مار لیا، چوری تو نہیں کر لی میری نماز میں۔ ہمیں اس چور کو پکڑنا ہے، اور پکڑنا کیسے ہے، اسے نماز میں گھسنے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اور احسان والی نماز، احسان والی نماز کون سی ہے؟ اللہ پاک کا دیدار ہو رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کے استغراق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور مناجات بنانا ہے، سرگوشی، اللہ پاک سے باتیں، دعائیں، تسکین قلب میں ملے، راحت جہان ملے، لذت ملے، سکون ملے، مزہ آئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، روشنی بنے، نور بنے، اور جب بھی کوئی مشکل بنے ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، کیونکہ ہر نبی کو نماز کا حکم دیا گیا۔ آپ اولاد ابراہیم کو دیکھ لیں، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک یہ کیسا عمل ہے، کیسا عمل ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز پر ڈٹ جائیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ڈٹ جائیں نماز پہ۔ کیا ہم ایسی نماز پڑھیں گے؟ ہم انشاءاللہ ایسی ہی نماز پڑھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہو کہ جو 5 وقتہ نمازی ہیں ان کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہے گی؟ نہیں نہ رہے گی۔ بالکل اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ کوئی ہمارے گھر روز آئے، روز آ کے بیل بجائے، دروازے پہ کچھ رکھ جائے، کبھی پھول رکھ گیا، کبھی آ کے بیٹھ گیا، کبھی فون کر لیا، کبھی میسج کر لیا، ہمارا اس سے ایک رشتہ سا بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تقرب کا ذریعہ ہے، 5 بار اب اللہ کے در پہ حاضری دے رہے ہیں، اور اس میں پھر سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں کیا سورۃ الق میں سجدہ کریں، قریب ہو جائیں، اس سے زیادہ حالت اور کیا ہوگی قبولیت کی، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں ہے نا 186 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے میں ان کے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے میری دعوت پہ لبیک کہیں، مجھ پہ ایمان لائیں، شاید وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یہ فَإِنِّي قریب، اس پہ غور کریں، میں ان کے قریب، اور سجدے سے زیادہ قرب کہاں ملے گا، کہاں ملے گا؟ ہمارا تزکیہ نفس نماز کے علاوہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور فرض کے علاوہ جو نوافل ہیں، دن میں کئی بار اشراق، چاشت، اوابین، اور رات کے تہجد کے نوافل، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں روزے قیامت بندے کے عمل میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا، اگر نماز میں کمی اور بگاڑ ہوا تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا، اگر اس کے فرائض میں کمی رہے گی تو اللہ عز و جل فرمائے گا دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی نماز یا عبادت ہے، اس نفل نماز یا عبادت کے ذریعے نفل فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ لیکن آپ سوچیں تو صحیح، ہم تو جلدی میں نفل چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ نفل ہی تو ہیں، اس دن ہم نے کوئی بیک اپ رکھا ہے وہی نہیں ہے، کہ ہمارے پاس ہمارے فرائض اگر ادھورے نکلے، سجدے بے دھیان ہوئے، ڈاکہ مار لیا لعین ابلیس نے، چوری کر لی ہماری نماز، اور ہم نے صرف فرض ہی پڑے ہوئے، وہ بھی لونڈ مار کے لے گیا، تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کہاں سے کمیاں پوری کی جائیں گی، کہاں سے پوری کی جائیں گی؟ اور نماز اگر بے حیائی سے نہیں روک رہی، اگر سود خوری، رشوت خوری، والدین کی نافرمانی، رزق حلال، فحاشی، بے لباسی، عریانی، بد کلامی، غیبت، گالی گلوچ، ایذا رسانی سے نہیں بچا رہی، تو اس کا مطلب ہے نماز میں بہت کمی ہے، کیونکہ نماز تو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر برائیاں نہیں مٹ رہی تو گڑبڑ ہے، اور جب بلا شبہ
ترمذی شریف میں روایت ہے کہ بلا شبہ بندے سے روز قیامت اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم پہ رحم کریں، کیونکہ جو بے نمازی ہے اس کے لیے دوزخ ہے۔ سورۃ مدثر میں ہے نا کہ فرشتے والے دوزخ سے پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی، تو وہ کیا کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو دوزخ میں جھونک سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھیں۔ اور پھر ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نماز روشنی بنے گی، دلیل بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرے گا اس کے لیے نماز نہ روشنی بنے گی، نہ ایمان، نہ نجات۔ اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، فرعون اللہ کا دشمن تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، اور اس کا وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر دفاع حامان، اور اس کا فوجی بٹالین جو تھا وہ فرعون تھا۔ تو ان کے ساتھ اسد ہمارا اشر ہوگا۔ قارون موقع پرست سرمایہ دار تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد تھا، لیکن فرعون سے جا ملا تھا، اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی۔ اور ابن ابی خلف کا آپ کو پتہ ہے، مشرکین مکہ کا سردار، آپ کا سخت ترین دشمن، آپ نے اس کے قتل کی قسم کھائی تھی، جنگ احد پہ آپ نے اس پہ وار کیا، اسے ہلکی سی خراش اور زخم آیا، بھاگ نکلا اور مدینے جاتے ہوئے راستے میں مارا گیا۔ یہ وہ شخص ہیں، بے نمازیوں کا حشر ان بدترین افراد کے ساتھ ہوگا۔ یہ تشبیہ حدیث میں آئی ہے، لہٰذا ہم کہیں یہ نہ ہو، خدا نخواستہ، کہ ہم نمازیں تو پڑھیں اور مکمل نمازیں نہ اور بے نمازیوں میں آ جائیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اور جو قوم میں نماز جنہوں نے چھوڑی انہیں اللہ نے معزول کر دیا۔ بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے نا، ان سے حکومت چھنی اس لیے تھی کہ وہ عبادت صرف نام نہاد کرتے تھے، دل سے نہیں کرتے تھے، ان سے حکومت چھین گئی۔ اور حضرت عمر فاروق تو اپنے گورنر کو یہاں تک لکھا کرتے تھے کہ تمام گورنروں کے تمام معاملات میں سے سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، جو اس کی حفاظت و نگہداشت کرے گا وہ اپنے پورے دین کی نگہداشت کرے گا، جو اس کو ضائع کرے گا اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پاک بہترین نمازیں پڑھنے والا، کامل ہدایت، کامل برکت، کامل عافیت، کامل توجہ، کامل خشوع، کامل خضوع والی نماز دے اور شیطان کی چوری سے بچائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی حاضری کو اپنے ہاں خاص الخاص سنہری اوراق میں لکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المعذونین۔ اللہ کریم تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، میرے کریم مالک، ہم آپ سے خشوع والی نماز مانگتے ہیں، توجہ اور دھیان والی نماز مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہم تو وضو کر کے جائے نماز پہ تجھے منانے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں کیا پتا ہو کہ ہم تئی دست خدا نخواستہ پلٹ آتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہو کہ جس شیطان سے بچنے کے ہم حربے اختیار کرتے ہیں وہ ہماری نمازیں لوٹ کے چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کی ڈاکہ زنی سے بچانا، اس مردود سے بچانا، ہماری نماز کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ توجہ والی نمازیں، عبادت، ذکر، تسبیحات، معمولات، اذکار، افکار، اللہ کریم ہمارے مال، صدقات سب خشوع و خضوع والے، اللہ کریم سستی، کاہلی اور دکھاوے والے نہ ہوں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، شب جمعہ کی آمد ہے، اللہ کریم ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی شب جمعہ کو ہمارے لیے مقبولیت والی رات بنا دیں۔ اے میرے کریم مالک، محبوبیت والے بول عطا فرمائیں، تاثیر اور اخلاص عطا فرمائیں، اپنے علم میں سے علم ہمیشہ نسلوں کو قیامت تک عطا فرمائیے گا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے گا، عاجزی عطا فرمائیے گا۔ اللہ کریم ہمیں دوسروں کی نظر میں بڑا اور اپنی نظر میں ہمیشہ حقیر رکھیے گا۔ اے میرے کریم مالک، اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنی شناسائی عطا فرمائیے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے،
اللہ کریم دنیا کو بھی حسین بہترین اور آسن بنائیے اور آخرت کو بھی بہترین حسین اور احسن ترین بنا دیجئے۔ اے میرے کریم مالک، دنیا بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائیں اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کریں۔ ہماری قبور کے آس پاس بھی نیک صالح لوگ ہوں تاکہ ان پہ جب انعامات کی بارش ہوں تو ہم پہ بھی چھینٹے پڑیں۔ اور اللہ کریم فاجر فاسق لوگوں کی قبروں سے بھی ہمیں دور رکھنا کہ جب ان پہ عذاب آئے تو خدا نخواستہ ہمیں اس کی تپش نہ پہنچے۔ اے میرے کریم مالک، قبروں کو کشادہ وسعتوں والا، جتنے لوگ پردہ کر چکے ہیں اور قیامت تک جتنے زمین کے نیچے اللہ کریم اتریں گے اور یقیناً اتریں گے، اللہ کریم ہم سب کو قبر ضرور نصیب فرمانا، عافیت والی، برکت والی، رحمت والی، وسعت والی۔ اے میرے کریم مالک، اور ہر قبر کو نور عطا فرما دیں، بخشش کے معاملات فرما دیں، کرم کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ کریم جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو اللہ کریم ان کی قیامت تک کی نسل کو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کریم قیامت تک کی نسل سے اللہ کریم اخلاص اور تاثیر کے ساتھ دین کے غلبے کا کام لینا، اللہ کریم بہترین نمازی بنانا، اللہ کریم بہترین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکھنا، بہترین سجود کرنے والوں کے ساتھ رکھنا، اللہ کریم صحبت صالحین کے سے نسلوں کو کبھی محروم نہ رکھنا، نسلوں کو علت ذلت اور قلت سے بچانا۔ اللہ کریم اگر کوئی نشوں میں پڑ چکا ہے، بری دوستوں میں صحبتوں میں، اللہ کریم وہ نشہ شراب جوئے کا ہے، خدا نخواستہ ویڈز بیڑی سگریٹ کا ہے، یا پھر لڑکیوں لڑکوں کا دوستی کا، اللہ کریم گاڑیوں کا، سیل فون کا، کوئی نشہ موٹر سائیکل کا، اللہ کریم ان نشوں کو بچوں سے دور کر دے، انہیں اپنا بنا لے۔ اللہ کریم عاجزی کے ساتھ اللہ کریم اپنی رحمتوں کو متوجہ فرمائیں، راضی ہو جائیں، راضی بے رضا رکھیں۔ اللہ کریم جادو جنات نظر بد حسد سے بچائیں، رسائل اخلاق سے بچائیں، اخلاق حسنہ عطا فرمائیں۔ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، ان سب کی دعائیں عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں۔ ماں باپ پہ کرم فرمائیں، بہن بھائیوں دوستوں عزیزوں رشتہ داروں پہ، ہمارے شیخ پہ، ان سے جڑے ایک ایک فرد پہ، ہمارے گروپس پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں بہترین زوج عطا فرمائیں، جو گودیں خالی انہیں عافیت کی بہترین نسلیں عطا فرمائیں، جتنے بیمار ہیں اللہ کریم ان سب کو دائمی شفا عطا فرمائیں، اللہ کریم سب کو دائمی شفا عطا فرمائیں، اللہ کریم وباؤں سے بچائیں، لا علاج بیماریوں سے بچائیں، انتہائی کی برسنے سے بچائیں، اللہ کریم خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، بن مانگے ساری خیریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ